وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ آج ہم دورہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دورہ تفسیر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سیرت کی روشنی میں ہوگا۔ اصل میں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور پہلی وحی آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ پر پہلی وحی غار حرا میں رات کے رمضان کی 21 تاریخ کو رات کے پچھلے پہر نازل ہوئی، اور یہ الفاظ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ وحی اترتی رہی یہاں تک کہ 23 سال اور 4 مہینے میں یہ قرآن مجید سارے کا سارا نازل ہو گیا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے۔ درمیان میں حالات کی کیسی ہی تیز آندیاں چلیں، غزوات ہوئے، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، کون سا مشکل وقت نہیں آیا۔ تمام یہ جو واقعات ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، اور انہی حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ جیسی جیسی ہدایات کی ضرورت ہوتی ویسی ہی ہدایات جو ہیں قرآن مجید میں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سمجھ لیں تاریخ ہے۔ آپ کی جو نبوت کی زندگی ہے اس کی ساری تاریخ قرآن مجید نے محفوظ کر رکھی ہے۔ پہلی وحی جیسا کہ میں نے آپ سے کہا غار حرا میں نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ، اور 23 سال اور 4 مہینے تک یہ وحی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو جا ملے 21 رمضان رات کے پچھلے پہر۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کی آپ سمجھ لیجئے داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کو اس انداز میں نازل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت بن گیا۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے وہ ڈائریکٹ نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہی کے حالات اور واقعات کے مطابق، لیکن اسی کا انداز بیان اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا کہ قیامت تک کے لیے وہی ہمارے لیے کتاب ہدایت بن گیا۔ آج ہم اسی کتاب ہدایت کو پڑھیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ اس میں سیرت کا بیان کہاں تک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اپنے رب سے وہ کس طرح کا ہے، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے اس دفعہ ہم نے دورہ قرآن سیرت النبوی کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ تعالی اسے شروع کریں گے، اور یہ ختم ہوگا 3 اگست کو اللہ رب العزت نے چاہا۔ اس نیک کام میں جتنا زیادہ آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں
حصہ ڈالیے. اپنی ذات کا حصہ آپ کا سب سے پہلے ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ باوضو آپ نے آنا ہے. نمبر 2، کلاس میں بیٹھنا ہے، غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو اس طرح بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اور جب سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے انسان سر کو تھوڑا سا بھی نہیں ہلاتا، کیونکہ تھوڑا سا بھی ہلائے گا تو پرندہ سر سے اڑ جائے گا. ان ہدایات کے ساتھ ہم اپنے اس دورہ قرآن کو شروع کریں گے. اللہ کرے ہم اس دورہ قرآن سے وہ سارے فائدے حاصل کر سکیں جو سارے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں. قرآن بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی تربیت بھی کریں گے اسی سیلف انالیسس پروگرام کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جزا اور سزا کا خیال رکھنا ہے اپنے ذہن پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے شعوری زندگی گزارنا سیکھیں. بغیر شعور کے تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے. انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی شعور کے ساتھ گزارتا ہے جبکہ جانور اپنی زندگی سوچے سمجھے بغیر گزارتا ہے. کیا ہم جانوروں کی سطح پر آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ میں جانوروں جیسی زندگی گزار رہی ہوں؟ تو پھر آپ شعور کے ساتھ زندگی گزاریے. ہر کام شعور کے ساتھ. نیکی ہمیشہ شعور کے ساتھ ہوتی ہے. تو آئیے ہم بسم اللہ اب کر لیتے ہیں ان ہدایات کے ساتھ. اپنا قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. قرآن مجید کے ساتھ آئیے. خالی سن لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. جو آپ کو مزہ آئے گا قرآن کو دیکھ کے، آنکھوں سے قرآن کو دیکھ رہی ہوں گی اور کانوں سے قرآن کو سن رہی ہوں گی، تو جو مزہ آپ کو اس طرح کر کے آئے گا وہ خالی سننے میں نہیں آئے گا. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ شیطان قرآن کے درمیان اور ہمارے درمیان حائل ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہدایت کو حاصل نہیں کرنے دیتا. تو ہم شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی. اس سے قبل جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں وہی نازل ہوتی رہی، لیکن کبھی اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات نازل ہو گئیں، کبھی سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہو گئیں. یہ وہ پہلی سورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے. اس کا نام سورہ فاتحہ ہے. فاتحہ سے مراد کھولنے والی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ علیحدہ نعمت کے طور پر کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے تجھے قرآن عظیم عطا کیا ہے اور اس کے علاوہ 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں. تو یہ 7 دہرائی جانے والی آیات کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ. اور یہ کیا رب نے فرمایا؟ ہم نے تجھے عطا فرمائی ہیں. یہ کس کو عطا فرمائی جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ نے دیکھا قرآن کے آغاز کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب بھی شروع ہو گیا. تو اس کا نام ہے سورہ فاتحہ. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کرتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. اپنا سر اٹھایا. حضرت جبریل نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی بھی نازل نہیں ہوا.
پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور ساتھ ہی فرمایا آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، لہذا یہ سورۃ الدعا بھی ہے، آپ دعا سے پہلے اسے پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الرقیہ، تعلیم المسئلہ، ام القرآن، ام الحدیث، سبن من المثانی، میں نے آپ کو بتا دیا قرآن مجید میں اس کا نام ہے، تو ام القرآن اور ام الکتاب اس کا نام اس لیے رکھا گیا، یہ سارے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، تمام قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس صورت میں مختصر طور پر بیان ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ وہ لوگ سفر میں کہیں گئے، کسی قبیلے والوں کے پاس سے گزرے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہ دیا، یہ لوگ آگے چلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ اس قبیلے کے جو سردار تھا اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا، اور ان لوگوں نے ان کو پیچھے سے آواز دی کیا تمہارے پاس سانپ کاٹے کا کوئی علاج ہے؟ ابو سعید خدری کہنے لگے ہاں ہمارے پاس علاج ہے، لیکن تم ہمیں اس کا معاوضہ دو گے کیونکہ تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ 30 بکریاں طے ہو گئی، حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، وہی سردار جو کہ پہلے موت کے قریب تھا اب بالکل بھلا چنگا ہو گیا، بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت مند کر دیا۔ انہوں نے 30 بکریاں دے دیں، جب ان کو کھانے کا موقع آیا تو صحابہ کو خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ سارا معاوضہ لینا جائز ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ پہنچے ان کو ساری بات بتائی اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہمارا بکریاں لینا جائز تھا؟ آپ نے کہا ایسا کرو اس میں سب کا حصہ لگاؤ اور اس میں ایک حصہ میرا بھی رکھ دو تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے، ایک حصہ بیچ میرا بھی رکھ دینا۔ تو اس سے ثابت ہوا سورہ فاتحہ سورۃ الشفا بھی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، دعا کے سے پہلے اس کو پڑھیں تمہیں وہ ضرور عطا کیا جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اس کے علاوہ اس کا نام سبن من المثانی، ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الشفا، تعلیم المسئلہ، اور سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے۔ سورۃ الصلاۃ اس کا نام اس لیے ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ سورت نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر یہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم قرآن کا آغاز کر رہے ہیں جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، ان دونوں کا مادہ رحم ہے، وہی رحم جو ایک انسان دوسرے سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا رحیم ہے۔ رحیم سے مراد ہے ہر وقت رحم کرنے والا، اور رحمان سے مراد ہے کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے اس وقت رحم کرنے والا۔ مثلا کسی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے اوپر اس کا رحم کر دیا، تو صرف موقع محل اور کیفیت کا فرق ہے، ورنہ دونوں کا مادہ تو رحم ہی ہے۔ بعضوں نے اس کو کہا ہے رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ،
بہرحال ان دونوں الفاظ کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے، اور یہ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام رحمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہی دو نام سب سے زیادہ پسند ہیں کہ اس کے بندے یہ نام رکھیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. اب تمام جہان کون کون سے ہیں؟ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم قیامت، ایک ہے عالم دنیا. اس وقت ہم عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے. سب سے پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، وہاں سے عالم دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر عالم قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے. تو تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے. یا اب یوں کہہ سکتی ہیں کہ ایک انسانوں کا عالم ہے، ایک جانوروں کا عالم ہے، ایک کیڑے مکوڑوں کی دنیا ہے، ایک شجر اور حجر کی دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام کا رب ہے. تمام کا رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تمام کو روزی دینے والا ہے. ایک کیڑے کو پتھر کے اندر بھی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. ایک کیڑے کو اللہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیوں میں بھی اور زمین کی پہنائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں. تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کا مالک ہونے میں الفاظ تو یہ تین ہی ہیں. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی اور بھی تفصیل اس کے اندر آ جاتی ہے. مثلا اس دنیا میں جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہ عالم برزخ میں رہتا ہے. عالم برزخ میں وہ اس کو یا تو اس کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے. اس کے بعد حشر ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، اور اس کے بعد پھر یا جنت ہے یا دوزخ ہے. تو یہ تمام حقیقتیں اسی ایک بات کے اندر آ جاتی ہیں. مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، چونکہ تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم اپنی عبادتیں ساری صرف تیرے لیے خاص کرتے ہیں. تو عبادت جو ہے ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دل کی عبادت جس کو قلبی عبادت کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت، اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت. قلبی عبادت میں اللہ پر ایمان اصل ہے، اور اس میں اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے توکل، اللہ کے لیے عاجزی، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں قلبی عبادت کے اندر شامل ہیں. قلبی عبادت ہی تمام عبادتوں کی بنیاد بنتی ہے. قلبی عبادت کے بعد اگلا آتا ہے جسمانی عبادت کا. جسمانی عبادت سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ دوسری ہیں. اسی بدنی عبادت میں ایک اور عبادت شامل ہے، قولی عبادت. زبان بھی ہمارے جسم ہی کا حصہ ہے، تو قولی عبادت میں تلاوت کلام پاک، اذکار، دعائیں، یہ سارا کچھ شامل ہے. تیسری عبادت ہے مالی عبادت. مالی عبادت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور یہ تینوں عبادتوں کی تفصیل جو ہے نماز میں آتی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ چیزیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں، صرف اللہ سے ڈریں، اور اس سے سب سے بڑھ کر محبت کریں، سب سے زیادہ اس کے سامنے عاجز ہوں. اس کے لیے اپنی عبادات ادا کریں، اس کے لیے اپنی مالی عبادات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فرضی صدقہ اور نفلی صدقہ سب اللہ ہی کی خاطر ہو. اور اگر کسی نے یہ عبادات اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کی،
خوف اللہ کے سوا کسی اور سے رکھا، اللہ کے سوا کسی اور سے اتنی محبت رکھی جتنی اللہ سے رکھنی چاہیے، اور اللہ سے کتنی محبت رکھنی چاہیے؟ اللہ کے علاوہ باقی ہر شے سے زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیار ہے۔ دنیا کی ہر شے میں اولاد، مال، کاروبار، خاندان، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کتنی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ باقی ہر شے سے زیادہ۔ ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے حدیث کے مطابق۔ تو جو شخص ان عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، مثلا مالی عبادتیں، نظر اللہ اور نیاز حسین کہہ دیتا ہے، یا دعا کرتے ہوئے حضرت علی سے دعا کرنے لگ جاتا ہے، یا علی مدد کر لیتا ہے، تو اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ صورت شرک کی بھی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف سے مراد ہے تیرے علاوہ اور کسی کی نہیں، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعا جو ہے یہ اصل عبادت ہے، اور آپ کو پتا ہے انسان ہمیشہ اس سے مدد مانگتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مدد دینے والی ہستی نہیں ہے۔ ظاہری اسباب کے مطابق ہم لوگوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ظاہری اسباب کے علاوہ کسی ہستی سے مدد مانگے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب کے علاوہ معجزے کے طور پر ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، ظاہری اسباب کے ساتھ ہم اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوسرے انسانوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اور وہ جو ہے جائز بھی ہے ظاہری اسباب کے مطابق۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا کہ جو کہ گمراہ تھے۔ یہ اللہ کی تعریف کر کے تو ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے۔ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان جو ساری زندگی تجربہ کرنے کے بعد جو اس کو سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے دن اسے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہدایت میں دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہدایتیں ہیں، اور وہی ہدایتیں آخرت میں ہمارے لیے جنت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو میں دوبارہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، رزق سے بھی بڑی نعمت، اولاد سے بھی بڑی نعمت، اس کی اپنی زندگی سے بھی بڑی نعمت۔ سب سے بڑی نعمت کون سی؟ ہدایت، کیونکہ اگر ہدایت ہے تو انسان کا دل زندہ ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو انسان کا دل مردہ ہے، انسان خود مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، جو شہداء، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، اور جو صالحین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہمیں خود بتایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے تو مغضوب علیہم لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، اور گمراہوں کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ مغضوب علیہ سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ تو اس دور میں تھے، اور آج کل مسلمانوں ہی کے بہت سے فرقے جو ہیں، جو غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، وہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا، اور یہی اس ساری صورت کا نچوڑ ہے۔ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگیے یہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب جب یہ آمین کہیں
اونچی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت میں آمین کہتے تھے، اور جب کوئی مقتدی یہ اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اور متفق علیہ حدیث میں آتا ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں، بہانے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، میرا بندہ میرے قریب تو آئے، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس پر جب امام نماز میں ولضالین کہے، امام بھی آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ حاصل کیجئے گا، آج ہی انشاءاللہ تعالی اس جگہ پہ ہم نماز باجماعت ادا کر کے جائیں گے، لیکن ظہر کی نماز میں آمین جہری نہیں ہوتی، عشاء اور مغرب اور فجر کی نماز میں آمین بلند آواز سے ہوتی ہے، تو اس سعادت کو حاصل کرنے کی بھی کوشش بھی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے سلسلے میں ایک حدیث بیان کر کے میں آگے چلوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے جادو اور آسے وغیرہ کے اثرات کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گی۔ اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت ہے، اسے چھوڑ دینا حسرت ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس صورت کا بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر چکے تھے، مکہ والوں کے مظالم سے جان بچا کر۔ آپ کو پتہ ہے مکہ والوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کر دی، اور آپ رات کے وقت جب وہ لوگ قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ پہلے پلاننگ کر چکے تھے، تو رات ہی کو راتوں رات آپ نکلے اور جا غار ثور میں چھپے، 3 دن وہاں چھپے رہے، اور اس کے بعد پھر ہجرت کی اس حال میں کہ کفار مکہ نے آپ کے لیے زندہ یا مردہ شکل میں لانے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ وہاں جب آپ مدینہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دے دی، وہاں پہ مسلمانوں نے اپنی ریاست قائم کر لی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کی دعوت پر ہی وہاں تشریف لے کر گئے تھے۔ اب وہاں جب گئے تو فطری طور پر آپ وہاں کے حکمران تھے، تو یہ سورت جو ہے یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے اور پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا زیادہ حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں، تو یہ بالکل آغاز میں ہی، اکثر اس کا حصہ آغاز میں نازل ہوا۔ کچھ اس کی آیات بعد کے دور میں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی تھی۔ مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو آپ کے سامنے بہت سے مسائل تھے۔ مکے میں تو آپ کو علم ہے کہ نماز تک تو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ معراج کے موقع پر 5 نمازوں کا حکم تو نازل ہو چکا تھا، لیکن باجماعت نماز پڑھنے کی ابھی مکہ والے اجازت نہ دیتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور نماز باجماعت کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کی مالی حالت بہت خراب تھی، آپ نے ان کی معاشیات کو سنبھالنے کے لیے ایک انصاری اور ایک مکے کے آدمی کو اور ایک مدینے کے آدمی کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ اور اس طرح کر کے آپ نے جو مکے کے مفلوق الحال صحابہ تھے ان کی ذمہ داری ایک انصاری بھائی کے اوپر لگا دی، یہ اس مسئلے کو بھی حل کیا۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت 2-3 مسائل اور تھے. مکے میں صرف مشرکین مکہ آپ کے دشمن تھے، لیکن مدینے میں یہود جو کہ مدینے کی بیشتر آبادی تھے وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگ پڑے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے ابتدا میں ہی یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کی روح سے یہود نے بھی آپ کو مدینے کا حکمران تسلیم کر لیا. اگرچہ تسلیم کرنے کے بعد بھی ان کی سازشیں جاری رہیں، لیکن عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا. تیسرے آپ کے جو دشمن تھے مدینے میں وہ منافقین تھے. اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عبداللہ بن ابش کو مدینے کا حکمران منتخب کیا جا چکا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فطری طور پر چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی تو ان مسلمانوں نے آپ ہی کو اپنا حکمران بنا لیا، تو عبداللہ بن ابش جو تھا آپ سے حسد اور بغض محسوس کرنے لگ پڑا. اور ابتدا میں تو وہ آپ کی ظاہرہ مخالفت کرتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمان قریش مکہ جیسی طاقت کو بھی پر بھی غالب آ چکے ہیں تو اس نے دھوکہ دینے کا ارادہ کیا. غزوہ بدر کے اگلے دن مسلمان ہو گیا، لیکن ریشہ دوانیاں اور حسد اور بغض وہی دل میں جاری رہے. تو اب مسلمانوں کے لیے 3 دشمن ہو گئے تھے، ایک مکے کے کافر، ایک مدینے کے یہود جو کہ یہاں کی بیشتر آبادی تھی، اور ایک منافقین کا بڑا گروہ. ان سارے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور ان آیات کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا کہ مدینے میں ایک جو تھی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی. اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ سورہ بقرہ میں بہت سے معاشرتی احکامات ہیں. آپ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، اور وہ وہی کے مطابق جیسے جیسے مسائل پیش آتے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اب ہم اس کو آغاز کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور یہ حروف متشابہات میں سے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، نہ یہ محمل ہیں نہ زائد ہیں، بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں. ہاں ان کے معنی اور مفہوم جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، بلکہ ان کے معنی اور مفہوم جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. قرآن مجید کا آغاز اصل میں ان الفاظ سے ہو رہا ہے. یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید.
ویسے بھی آپ نے سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھ لیا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے جواب میں سارا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیا اور سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی رکھ دی اور بتا دیا کہ ہدایت میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اس ہدایت کے لینے کے لیے 2 شرائط ہوں گی. پہلی شرط یہ ہے یہ کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس میں تم نے کوئی اس پر 100% ایمان لاؤ، اس میں کوئی شک تمہیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اس عالم کے، اس کائنات کے مالک کی، اللہ تعالیٰ کی. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی جول، کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، کوئی شک کی بات نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور 100% اس میں جو بتایا گیا ہے وہ درست ہے. جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں وہ 100% درست، ان میں کسی شک و شبے کا امکان نہیں ہے. دوسری ہدایت کیا ہے کہ تمہیں اگر اس قرآن سے ہدایت لینی ہے تو تمہیں یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے، یہ ہر انسان کو ہدایت نہیں دیتی. متقی بننے کی نیت رکھتے ہو تو یہ قرآن ہدایت باعث ہدایت ہے، اور اگر متقی بننے کی نیت نہیں ہے، تم کسی اور نیت سے اسے پڑھ رہے ہو، تو یہ قرآن مجید تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، یہ تو کوئی اثر نہیں کرے گا تمہارے اوپر. تو لہٰذا ابھی آپ اپنی نیت کر لیجئے. یہ 2 مطالبات ہیں قرآن مجید کے. کون سا؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ شک و شبہ سے پاک ہے، اور اس میں ہم اس پر 100% ایمان لاتے ہیں. نمبر 2، متقی بننے کا اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں. یہ 2 باتیں ہو جائیں پھر آگے بات شروع ہو رہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ پر جب انسان ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان غیب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کی ذات پر ایمان بھی، اللہ کی ذات کو ہم نے اپنے حواس کے ذریعے نہیں پہچانا، ہم نے اپنے شعور کے ذریعے پہچانا. تو اللہ پر ہمارا ایمان بالغیب ہے. اسی طرح قبر کا عذاب ہے، حشر ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارا ہمارا ایمان کس پر ہے؟ غیب پر ہے. فرشتے ہیں، یہ سارا ہمارا ایمان جو ہے وہ غیب پر ہی ہے. تو ایمان کا بیشتر حصہ غیب پر ہی مشتمل ہے. وہ لوگ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ایمان بالغیب کا اگلا تقاضا ہے اقامت صلاۃ. نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کا ایک سسٹم بنا دیا جائے جس میں سارا معاشرہ شریک ہو جائے. نماز با جماعت قائم کی جائے جس میں لوگ 5 وقت اکٹھے شامل ہوں اور اکٹھے ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوں. نماز با جماعت جو ہے اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے عورتوں کا اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو کہ اذان سننے کے باوجود بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. نماز با جماعت کی اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ عبداللہ بن ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں نابینا آدمی ہوں، مجھے نماز پڑھنے کے لیے کسی کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نماز گھر پڑھ لیا کروں. آپ خاموش رہے. انہوں نے دوبارہ یہی سوال دہرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. انہوں نے تیسری دفعہ یہ سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ میں نابینا آدمی ہوں، مجھے اپنے ساتھ کسی کو لے کے جانا پڑتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نماز با جماعت سے مجھے رخصت مل جائے. تو آپ نے ان سے تیسری دفعہ یہ سوال پوچھا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں. آپ نے فرمایا پھر نماز با جماعت مسجد میں آؤ. تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں، کیونکہ وہ بہرے تو نہیں تھے، نابینا تھے. آپ نے فرمایا پھر اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر مسجد میں آؤ. اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنی مسجد نبوی کا مدینے میں جا کر مؤذن بھی بنا لیا تھا.
یہ باقاعدہ مؤذن تھے. ایک مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک مؤذن عبداللہ بن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ نابینا تھے. ٹھیک ہے. تو اتنی زیادہ سختی ہے نماز با جماعت کے سلسلے میں. رسول رحمت فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو امام کھڑا کر دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو کہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے. اور ہم لوگ نماز جو ہے کیسے ضائع کر دیتے ہیں. غور کیجئے، یہ ہماری تربیت کے لیے سوچنے کا موقع ہے. اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق کا تعلق صرف مال سے نہیں ہوتا. رزق میں اللہ کی ساری ہی نعمتیں شامل ہیں، خواہ وہ اولاد ہو یا انسان کی صلاحیتیں ہوں یا اس کی زندگی ہو یا اس کا وقت ہو. ہر ایک جو ہم نے انہیں نعمت عطا کی ہے، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ہر اللہ کی نعمت میں سے اپنی آخرت کے لیے حصہ نکالیے. یہ آپ کے رب کا آپ سے مطالبہ ہے. اور وہ لوگ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے قبل نازل کیا گیا، اور وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی جو متقین ہوتے ہیں وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو آپ پر نازل کیا گیا قرآن مجید اور قرآن مجید کے علاوہ جو وحی تھی، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی احادیث میں محفوظ ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور جو آپ سے قبل نازل ہوا تورات اور انجیل، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور پانچویں بات، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ان 5 صفات میں پورے اترتے ہیں. اور یہ ان 5 صفات میں سے آپ دیکھ لیجئے 3 کا تعلق عقیدے سے ہے. پہلا عقیدہ کون سا تھا؟ ایمان بالغیب. دوسرا عقیدہ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اور جو آپ سے قبل نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. 2 اس کو آپ کہہ سکتی ہیں، پہلا تھا ایمان باللہ، دوسرا تھا ایمان بالرسالہ، اور تیسرا ایمان بالآخرت. یہ تینوں ہمارے بنیادی عقائد ہیں. اور 2 کا تعلق عمل سے تھا. اور عمل میں کون کون سا؟ نمبر 1 اقامت صلاۃ، اور نمبر 2 جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. تو نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ ایک متقی کی بنیادی صفات ہے. ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب ہونے کے لیے یہ تمام 5 شرائط لازمی ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، ایمان بالآخرت، اور اقامت صلاۃ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا. اگر کسی کے پاس یہ 5 صفات نہیں ہیں تو وہ شخص کامیاب نہیں ہے دنیا میں، خواہ وہ ساری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ بن گیا ہو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، کیا تو ان کو ڈرائے یا تو ان کو نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پہ مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پہلا گروہ تھا متقین کا، اب یہ گروہ ہے کافروں کا. کافر اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کو اللہ کا پیغام سنایا جائے اور وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اس کو ماننے سے انکار کر دے. وہ شخص کافر نہیں ہوتا جس کو حقیقت کا علم نہ ہو، اور حقیقت کا علم ہونے کے بعد وہ مسلمان ہو جائے، وہ اس کو مان لے. ایسا شخص قطعاً کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جو حقیقت کو جان لینے کے بعد، حقیقت کو سمجھنے کے بعد ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہ مانے. تو ایسے لوگوں کو آپ چاہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، ایسے لوگوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی، ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر جب انسان
دوسرا گناہ کرتا ہے 2 نقطے پڑ جاتے ہیں. اس کے لیے راستہ تھا، وہ چاہتا تو توبہ کر لیتا اور وہ نقطہ مٹ جاتا، دل صاف ہو جاتا، لیکن اس نے توبہ نہ کی اور گناہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہ جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دل پہ مہر لگ گئی ہے. تب پھر توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کے کافروں کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھوں اور کانوں پہ پردے پڑ چکے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو دلوں پہ پردے پڑے ہیں یہ انسان کی اپنے کرتوتوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے پڑے ہیں. نہ گناہ کرتے نہ کالے نقطے پڑتے. اس کی مثال بالکل یوں ہے جیسے ایک بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، ماں باپ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ تنگ پڑ کے ماں باپ ہی اسے بلکہ کہہ دیتے ہیں چل دفع ہو جا ہمارے گھر سے، ہم نہیں تجھے رکھنا چاہتے. کیا خیال ہے قصور ماں باپ کا ہے کہ بچوں کا ہے؟ باقی بچوں کو تو ماں باپ سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ایک بچے کو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. قصور نکالا ماں باپ نے ہوتا ہے لیکن قصور کس کا ہوتا ہے؟ بچوں کا. یہاں بھی مہر تو اللہ کی طرف سے لگی لیکن کس کے گناہوں سے لگی؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے یہ دل میں کبھی بھی خیال نہ آنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کسی پہ زیادتی کر سکتے ہیں. زیادتی انسان ہمیشہ اپنی جان پہ خود کرتا ہے، ظلم انسان اپنی جان پہ خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سوائے رحمت کے اور کچھ بھی نہیں کرتے. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، اور در حقیقت تو وہ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں. اب لوگوں میں سے ایک گروہ تو متقین کا ہے، ایک گروہ کافروں کا ہے، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. انہی کا ذکر ان آیات میں آیا ہے. منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن دل میں کفر ہے. سوچتے ہیں شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، مومنوں کو دھوکہ دے لیں گے، لیکن وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو. ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے. منافق جو ہوتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہیں ہوتا، لیکن وہ منہ سے جھوٹ بھی بولتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، تو وہ کافر سے بھی زیادہ گناہگار ہوتا ہے. کافر ہے لیکن منہ سے اپنے کفر کا اعتراف کرتا ہے، جبکہ منافق دل میں کافر ہے، اللہ کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے لیکن زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں. لہٰذا منافق کا عذاب کافر سے زیادہ ہوگا، اور اسی لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھو بے شک یہی فسادی ہیں، اور لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں. منافقین کے رابطے کفار کے ساتھ بھی تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے. جب ان سے کہا جاتا کہ تم ہمارے دشمنوں سے کیوں ملتے ہو، تو ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. اصل بات ہے تمام اعمال کی بنیاد نیت ہوتی ہے. اگر نیک نیتی ہو تو یہی عمل صلح کا باعث بن جاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا منافقین کے دلوں میں کو اللہ پر ایمان ہی نہ تھا. جب اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے نیک نیتی کہاں سے آئی؟ وہ تو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو یہی بے وقوف ہیں اور لیکن شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ یعنی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ جیسے مومن یکسو ہیں اللہ کے لیے، تم بھی اسی طرح اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام اپنے جو ہیں ایمان اور یقین سب اللہ کے لیے خاص کر دو. تو وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ مسلمان تو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، اللہ کی خاطر گھر بار انہوں نے چھوڑ دیا، ساری دنیا چھوڑ دی. ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں. ہم میں سے بھی بڑے لوگ بڑی عقل مندی سے کہہ رہے ہوتے ہیں دین بھی رکھنی ہے دنیا بھی رکھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے. ایک مسلمان کی دنیا بھی اس کے دین ہی کے تھرو آتی ہے. اس کی دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہوتی.
ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتی، اس کی دنیا بھی اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس کے دین ہی کے راستے سے آتی ہے۔ تو منافقین بڑی عقل مندی سے کہتے تھے کہ نہیں، تم مسلمان تو بے وقوف ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا ملک، اپنا کاروبار سب تج دیا، ہم ایسے پاگل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، یہی بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے۔ اور میں اس موقع پہ دوبارہ آپ سے کہنا چاہوں گی، ہم میں سے بھی بڑے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہماری دنیا ہے۔ ایک مسلمان کی دنیا اور دین اکٹھے چلتے ہیں۔ اس کی دنیا بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے، اس کا کاروبار، اس کا گھر بار، اس کی شادیاں، اس کے رشتہ داریاں، اس کے جو ہیں عدالتیں، اس کی سیاست، اس کی حکومت، سب اس کا قانون سب دین کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی دنیا دین سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ دین جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین زندگی کے ہر پہلو کا نام ہے۔ اور جب وہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے کافر شیاطین دوستوں کی طرف کے ساتھ تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اصل میں تو ایک مشرکو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو مسلمانوں کو مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈیل دے دے گا، یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، بھٹکتے چلے جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا تو ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوئے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر لیا، اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ آگ جلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب آپ کی جو دعوت تھی وہ پھلنے پھولنے لگ پڑی، اس نے ایک دنیا کو روشن کر دیا، تو ان منافقین کی آنکھوں کا نور اللہ نے ختم کر دیا۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ سورج نکلا ہوتا ہے، سورج نکلنے کے ساتھ سارے لوگوں کو وہ روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک شخص خود اندھا ہو اور اس کو سورج کی روشنی نہ نظر آ رہی ہو تو قصور سورج کا نہیں ہوتا، اندھے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا نور بھی، نور ہدایت چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ نہ صرف مکہ والے بلکہ مدینے والے بھی اس سے مستفیض ہو چکے تھے۔ اس صورت میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اپنے بغض اور حسد اور کینہ اور انتقام کی وجہ سے حق کو نہیں دیکھ رہے تھے، تو قصور اس نور ہدایت سورج کا نہ تھا، قصور ان دل کے اندھوں کا تھا جن کو اسلام کی روشنی نظر نہ آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ جب انسان اپنی ان صلاحیتوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو دے رکھی ہیں، اور وہ صلاحیتیں کون سی ہیں؟ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، ان صلاحیتوں کو جب انسان استعمال نہیں کرتا تو ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہو، حق کے لیے بہرے ہیں، حق کے لیے اندھے ہیں، حق کے لیے گونگے ہیں، اور یہ اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ میں دوبارہ آپ سے ایک بات کرتی ہوں، اگر یہ لوگ خلوص دل کے ساتھ اسلام کی ہدایت کو سمجھتے، سوچتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی حسد، بغض، ہٹ درمی کے سبب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسلام کو انہی آنکھوں سے دیکھا جو شیطان انہیں دکھانا چاہتا تھا، تو پھر اسلام کی راہ ان پر روشن ہی نہ ہوئی، اور انہوں نے ان کے لیے یہ حق کو پہچاننے کے لیے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے۔ اب ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہوگی، یا پھر مسلادھار بارش کی طرح جو آسمان سے برستی ہے، جس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے، یہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں رکھ لیتے ہیں اس کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں ان منافقین کی جن کا عقیدہ تو درست ہے لیکن ان کا عمل درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، مفادات ان کے سامنے ہیں اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے
کہ ان کو اعمال صالح پر گامزن کر سکیں. عقیدہ درست ضرور ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ نہ ان کو برائیوں سے روکتا ہے نہ ان کو نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بڑی تیز بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے بھی ہوں، کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، اور یہ اس کڑک اور بجلی سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کڑک کی دہشت سے ہمارے دل ہی نہ پھٹ جائیں. اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے. جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو لے جاتا. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اب بجلی ان کو یوں لگتا ہے ابھی بجلی چمکے گی اور ہماری آنکھیں اس کے ساتھ خیرہ ہو جائیں گی، ابھی بادل گرجیں گے اور ہمارے دل اس کی دہشت سے پھٹ جائیں گے، اور اسی لیے وہ اپنے کانوں میں بھی انگلیاں دیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اندر چونکہ ابھی عقیدے کی خیر موجود ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جب تک وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو چلاتے ہیں. اس کو نہ تو زبردستی سیدھے راستے پر چلاتے ہیں اور نہ ہی اگر وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو تو اس کو زبردستی روکتے ہیں. جتنی خیر ان کے اندر موجود ہے اسی خیر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے رکھا ہے کہ اگر وہ چاہیں اپنے ایمان کی کمزوری کو دور کریں، نیکیوں پر عمل کریں، برائیوں سے رک جائیں تو جنت ان کا انتظار کرے گی. اور اگر وہ اپنی برائیوں پہ قابو نہ پا سکیں اور اپنے نیک اعمال نہ کر سکیں یا ایمان اسی طرح کمزور رہے تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ منافق ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر منافقوں ہی کے ساتھ کیا ہے. آج کل کے دور کے مسلمانوں کا تعلق جو ہے اسی منافقوں کی اسی قسم سے ہے. پہلے والے منافق جو تھے عقیدے کے منافق تھے، یہ منافق عملی منافق ہیں، عمل کے منافق ہیں. دل میں اللہ پہ ایمان بھی ہے، رسول سے محبت بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، لیکن یہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ انہیں نہ تو نیکیاں کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور نہ برائیوں سے رکنے پر مجبور کرتا ہے. تو ایسے لوگوں ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ نہ کرے ہم ان منافقوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے ذکر منافقوں کے ساتھ ہی کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق قیامت والے دن دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کافروں سے بھی بدتر. دو راستے ہیں عملی منافقوں کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نیکیاں زیادہ کرنے سے. رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار، اس میں روزہ رکھیے، اپنے نفس پہ قابو پائیے. شیطان قید کیے جا چکے ہیں، اپنے برائیوں پہ قابو پائیے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان بڑھے گا، اور جب ایمان بڑھے گا نفاق کم ہو جائے گا، اور ایمان بڑھتا بڑھتا ایک وقت آئے گا نفاق کو بالکل ختم کر دے گا. ایسی صورت میں جنت انتظار کرتی ہے. لیکن اگر صورتحال وہی رہی جو کہ عملی منافقوں کی ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں ان کا ذکر منافقوں کے ساتھ ہی ہے. پھر دوزخ ان کا انتظار کرتی ہے، نہ صرف دوزخ بلکہ دوزخ کا سب سے گہرا گڑھا. تو اللہ تعالی ہمیں اس نفاق سے نکالے، اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے نیکیاں کر کے اپنے قریب آنے کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تو نفاق سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے قبل تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 3 قسمیں بتا دیں. پہلی قسم کون سی تھی؟ متقین کی. دوسری قسم کون سی تھی؟ کافروں کی. اور تیسری منافقوں کی. اور منافقوں کی بھی 2 قسمیں بتا دیں. ایک عقیدے کے منافق جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی اور جو اسلام کی طرف پلٹیں گے نہیں، اور دوسرے عملی منافق جن کے لیے اسلام کی طرف پلٹنے کا راستہ موجود ہے اگر وہ اپنے نفاق پہ قابو پا لیں تو. اب اللہ تعالیٰ تمام قسم کے گروپس کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے قبل تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے لیے پھلوں سے رزق پیدا کیا،
5 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی جن وجوہات کی بنا پہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. وہ تمہارا خالق ہے. اس نے تمہارے لیے زمین کو ماں کی گود کی طرح فرش بنا دیا ہے. حالانکہ زمین ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیزی کے ساتھ چکر کھا رہی ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سٹینڈ سٹیل کر دیا ہے کہ ہم ایک بستر کی طرح اس پہ بیٹھتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. اور اس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے. آسمان کے گرد اس کائنات کے گرد یا زمین کے گرد اللہ تعالیٰ نے 5 میل موٹا اوزون گیس کا ایک غلاف رکھا ہے. اور جب کائنات سے جو بھی شعاعیں آتی ہیں، ایٹامک ریز آتی ہیں، انفراریڈ ریز آتی ہیں، یا کوئی اور قسم کی شعاعیں آتی ہیں جو ہمارے لیے تباہ کن ہوتی ہیں، تو وہ اس 5 میل موٹے اوزون گیس کے غلاف سے چھن کر آتی ہیں اور ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا ہمارے لیے، یہ جو اوزون گیس کا غلاف نہ ہوتا 5 میل موٹا، ذرا سوچئے، نہ ہوتا تو انسان کی زندگی ممکن نہ ہوتی. ایٹامک ریز ہی میں تباہ کر دیتی، انفراریڈ ریز ہی میں تباہ کر دیتی، اور پتہ نہیں کتنی قسم کی مشکلات ہمارے لیے پیدا کرتی. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا، اور آسمان سے ہمارے لیے پانی نازل کیا. اور نہ صرف پانی نازل کیا بلکہ ہمارے لیے رزق اتارا. جو کچھ انسان کھاتا ہے زمین سے اگتا ہے. آپ جتنا کچھ بناتے ہیں سارا کچھ زمین سے اگے ہوئے رزق سے بنتا ہے. اگر یہ رزق نہ ہوتا، یہ پانی نہ ہوتا، آسمان چھت نہ ہوتا، زمین فرش نہ ہوتی، ہم زندگی نہ گزار سکتے. کتنے سیارے ہیں جہاں پہ زندگی ممکن نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ کیا آپ کا خیال ہے خود بخود ہو گیا؟ یہ کس نے یہ سارے انتظامات کر دیے؟ اللہ رب العزت نے. تو ان وجوہات کی بنا پہ وہ ہمارا خالق ہے. اس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، اس نے ہمارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور پانی اتارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انتظامات کر دیے. دنیا کا 3/4 حصہ سمندر کی شکل میں رکھا. اسی سمندر کی شکل سے جب ہوا گزرتی ہے آبی بخارات بن کے ہمارے اوپر میٹھے پانی کی بارش ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 1/3 حصہ تھا خشکی کا، بلکہ 1/3 حصے سے بھی کم حصہ اس کی پانی کی ضروریات پورے کرنے کے لیے 69% حصے کو سمندروں کی شکل میں رکھ دیا. یہ ساری پلاننگ کس نے کی؟ آپ ایسی پلاننگ سوچ بھی سکتے ہیں؟ سوچ بھی سکتے ہیں؟ نو، نتھنگ. کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کہیں پہاڑ، کہیں وادیاں، کہیں جنگلات رکھ دیے. ہم تو دیکھتے جاتے ہیں اللہ کی جو ہیں قدرت کے نظارے اور حیران ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اپنے رب کی عبادت کرو ان وجوہات کی بنا پر کہ وہ تمہارا خالق ہے. اس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا اور تمہارے لیے رزق پیدا کیا. تو اللہ کا شریک نہ بناؤ. اور تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آپ سے یہ نہیں ہے میری عبادت کرو. اللہ کا مطالبہ یہ ہے خالص میری عبادت کرو. وہ بات ایاک نعبد و ایاک نستعین، قلبی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تمہیں سب پتا ہے یہ ساری چیزوں کا خالق صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. شرک کیا تمام عبادت برباد. اللہ کا مطالبہ قطعاً آپ سے یہ نہیں ہے مجھے مانو. اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی کو نہ مانو، صرف مجھے مانو، صرف مجھے مانو. لا الہ الا اللہ بھی آپ سے یہی کہتا ہے. اور اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو ایک ویسی صورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو بھی اللہ کے سوا بلا لو اگر تم واقعی سچے ہو. قرآن مجید کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے اپنی عبادت کی دعوت دی، اب کہا میں نے اپنے بندے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اتارا ہے اس کو ماننا تم پر فرض ہے. اور اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے، تو ایسا کرو تم بھی ایک ایسی صورت بنا لاؤ، ایک ایسی صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو اپنے مددگار کے طور پر بلانا چاہتے ہو بلا لو، ساری دنیا مل جاؤ اور ایک صورت بنا لو. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ ہود میں دیا تھا. وہاں پہ کہا تھا 10 صورتیں ایسی بنا لو. جب 10 صورتیں نہ بن سکیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی صورت بنا لو. اور یہ چیلنج آج بھی قرآن میں 5 جگہوں پر موجود ہے. سورہ ہود میں 10 صورتوں کا،
سب سے پہلا، اس کے بعد سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں، سورت بنی اسرائیل میں، سورت طور میں. اور یہ چیلنج آج تک کوئی نہ پورا کر سکا ہوتا تو آج ہم اسے غافل نہ ہوتے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا. ویسے بھی کفر نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہوتا. قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اس کی تھوڑی سی صفات میں آپ کو بتا دوں. پہلے انبیاء آتے تھے صرف اپنی قوم کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ دیا جو کہ دائمی ہے. حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا. حضرت موسیٰ کو ید بیضہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، اور وہ لاٹھی دے دی تھی جو سانپ بن جاتی تھی. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے حکیم اس زمانے میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا تاکہ وہ مردہ زندہ کر لیا کرتے تھے اور لا علاج مریضوں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان اور فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا. عرب لوگوں کو بڑا مان تھا کہ اصل بات تو ہم کرتے ہیں، باقی ساری دنیا تو گونگی ہے، اسے تو بات کرنی نہیں آتی. اسی لیے عرب اپنے علاوہ باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے، اجمی کہتے تھے. اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا. اسی سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں اپنی زبان پر کتنا مان تھا. وہ کہتے تھے بات کرنی تو صرف ہمیں آتی ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ قرآن معجزہ دیا جو کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا. اب یہ ہے قرآن جو ہے ایسا معجزہ ہے، جیسے آپ کی نبوت دائمی ہے اسی طرح یہ معجزہ بھی دائمی ہے. نمبر 2، یہ معجزہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس دور میں کوئی اس چیلنج کو پورا نہ کر سکا، ورنہ سب سے پہلے وہ لوگ اس چیلنج کو پورا کرتے. نمبر 3، معجزے کو لانے والا کون تھا؟ جو کہ امی تھا، ان پڑھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یہ بڑے تعلیم یافتہ ہے. اس قرآن کو بیان کرنے والے خود ان پڑھ تھے، جنہیں نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. نمبر 4، یہ قرآن مجید کے دلائل نہایت سادہ ہے اور عام فہم ہے، ہر شخص کو یہ سمجھ آتے ہیں. قرآن مجید ہمیں زمین کی مثالیں دیتا ہے، آسمان کی مثالیں دیتا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے وہ کیسے ان کی ضرورتوں کے مطابق پیدا ہو گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسے بلند کر دیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے بلند کر دیے گئے. اب عرب لوگوں کو سامنے یہی چیزیں نظر آتی تھی، اونٹ نظر آتے تھے، پہاڑ نظر آتے تھے، اوپر آسمان نظر آتا تھا، نیچے زمین نظر آتی تھی. قرآن قریب قریب کی چیزوں کو مثالیں دیتا ہے. ہمیں ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، میری عبادت کرو، اور مثالیں کون سی دیں؟ 5 وہ باتیں بتائیں جو ہماری ہر شخص کی زندگی سے متعلق ہیں. اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس کی جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں تمام قابل عمل ہیں. عیسائیت میں آپ دیکھیے رہبانیت ہے جو کہ فطرت سے جنگ ہے. اسلام کے تمام احکامات کا پریکٹیکل ہیں اور ہم انہیں عمل میں لا سکتے ہیں. اور یہ عمل میں نہ صرف لائے گئے بلکہ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت جو تھی وہ دنیا پہ قائم ہوئی، اور اس قائم ہونے کی وجہ ہی یہی تھی کہ یہ احکامات ایسے قابل عمل تھے اور ان کے نتائج اتنے شاندار تھے کہ جو لوگ خود مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے وہ بھی اسلام کے نظام عدل کو اور اسلام کے نظام حکومت کو اتنا پسند کرتے تھے کہ تاریخ میں آتا ہے جب محمد بن قاسم واپس کیا تو ہندو اس کو یاد کر کر کے روتے تھے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو ہدایات ہیں جامع ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی پہلو سے تعلق رکھتی ہوں. عیسائیت میں ہے اگر تمہیں، بائبل میں ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو. اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے. اس میں جو ہدایات ہیں عملی ہیں. نمبر 2، زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہیں، صرف عبادات کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ سیاست، کاروبار، نکاح، عدالت، حکومت، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات
نہ صرف دی ہیں بلکہ ان پر عمل کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو بچے ہی حفظ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کہ کامل کسی نے حفظ کی ہو۔ 7 سال کی عمر کے بچے آپ کو ملیں گے جو کہ اس کو پورے کا پورا حفظ کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو میں نے آپ کو تھوڑے سے بتائے، باقی قرآن مجید کے جو عجائب ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آ سکتے۔ آپ اس پہ جتنا غور کریں گی آپ کو قرآن کی نت نئی صفات کا پتہ چلتا رہے گا۔ جتنی دفعہ پڑھیں اتنی دفعہ پڑھنے کے بعد نیا ہوتا ہے، کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا ہر سال آپ دورہ قرآن کرتے ہیں، آپ کو ہر سال یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس سال جتنا مجھے سمجھ آیا ہے اتنا مجھے پہلے کبھی نہیں سمجھ آیا تھا، اور جو مجھے اس دفعہ سمجھ آیا ہے نا وہ نئی بات سمجھ آئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید انتہائی شستہ اور انتہائی شائستہ کلام ہے جو کہ زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے۔ اگر تم نہ کر سکو، اس قرآن مجید جیسی ایک صورت نہ بنا سکو، اور تم ایسا کبھی بھی نہ کر سکو گے، اللہ اپنے علم سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے یہ چیلنج پورا نہیں کر سکو گے، تو کم از کم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اگر تم سے قرآن مجید کا چیلنج پورا نہیں ہوتا تو پھر کم از کم اس آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، جہاں کہیں دوزخ کا ذکر آتا ہے اللہ ساتھ ہی جنت کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، کہیں میرا بندہ جو ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے ساتھ ہی جنت کا ذکر آ گیا کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی وہ جنت میں سے پھلوں میں سے رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہم اسے قبل دیے گئے تھے، اور وہ اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ جنت میں پھل تو وہی ہوں گے جو دنیا میں ہی انسان جن سے مانوس ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ سائز میں بڑے اور کہیں زیادہ ذائقے میں بہتر ہوں گے۔ اور جنتی کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے، اور وہ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، کیونکہ انسان انہی پھلوں سے مانوس ہوتا ہے۔ ایک نیا ڈیزائن کا اور ایک نئے ذائقے کا اگر پھل ہمیں دے دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے اس ذائقے کے ساتھ ہم مانوس ہونے میں ہمیں کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی پھل اور وہی ذائقے دیں گے جن سے انسان دنیا میں مانوس ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر۔ اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی لوگ خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، بول و براز اور تھوک اور بلغم اور بری عادات سے پاک و صاف ہوں گے، اور ان کی بیویاں حیض و نفاس کی نجاستوں سے بھی پاک اور صاف ہوں گی۔ جنت میں کسی کو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، نہ پخانہ آئے گا، نہ پیشاب آئے گی، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گی۔ ان کا کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ ایک خوشبودار پسینہ آئے گا اور ڈکار آئے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا، اور وہ نیا کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تمام جنتی 33 سال کی عمر کے ہوں گے، انتہائی خوبصورت، اور تمام جنتی عورتیں دلہنیں ہوں گی، کنواریاں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کنواریاں بنا کے اور دلہن بنا کے جنت میں داخل کریں گے، اور وہ حیض و نفاس کی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور بری عادتوں کی گندگیوں سے بھی پاک ہوں گے۔ یہاں پہ تو ہر وقت چخ لگی رہتی ہے میاں بیوی کی، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی اتنا اچھا بنا دیں گے، اور بیویوں کو بھی، بیویاں ان کی محبوب ہوں گی، اور شوہر بیویوں کے محبوب ہوں گے، بیویاں شوہروں کی محبوب ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال جو کہ ایک مچھر کی ہے یا جو اس سے بھی کم تر ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں قرآن ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور وہ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا مثال دینے کا ارادہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جو خدا تھے ان کی مثال مکڑی کے جالے سے دی، کہ جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے تو ان کی مثال بھی ویسے ہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، وہ مثال میں آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی مثال ایک مکھی جیسی ہے. یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. لے سکتے ہیں؟ بتاؤ. مکھی ہمارے کھانے کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس میں جو اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، ساری دنیا بھی لگ جائے، وہ مکھی سے واپس لے سکتی ہے؟ اول تو وہ مکھی ملے گی نہیں، اور ملے گی بھی تو وہ اس کے جسم میں چینج ہو چکا ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو اس نے ہمارے کھانے سے لیا تھا ہم اسے واپس لے سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی جو ان سے چھین کر لے جائے جو اسے واپس نہیں لے سکتے. یہ کتنے کمزور ہیں. جب کفار کے لیے اسی طرح مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں پیش کی جاتی، انہیں آگ لگ جاتی، اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کیسا ہے جس میں مکھی اور مچھروں کی مثالیں بیان کی گئی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ ان سب کا خود خالق ہے. تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کا اس مثال دینے سے کیا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ صرف فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. یعنی قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے. آپ نے قرآن کے آغاز میں ہی پڑھا تھا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. اگر کوئی قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتا تو میں نے آپ کو بتایا قرآن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، اس کو ویسے ہی گمراہی پہ رہنے دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھا، بلکہ ان کی گمراہی کو بڑھا دیتا. اس کی مثال بالکل یوں ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک آدمی سڑک پہ مرا پڑا ہے. اب اس کے پاس سے وہ سڑک پہ کوئی لوگ نہیں، وہ اکیلا گرا پڑا ہے وہاں پہ. اب ایک آدمی نیک آدمی گزرتا ہے وہاں سے، اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل ہوتی ہے. وہ کوشش کرتا ہے میں اس کو پانی پلا دوں، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، میں اس کی جتنی مدد کر سکتا ہوں کروں. میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، میں گھر سے نکلوں خیر خیریت کے ساتھ اور اس طرح میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے میں اس کا علاج کرا دوں. لیکن ایک دوسرا آدمی آتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ آدمی اکیلا پڑا ہے، میں فٹافٹ اس کی جیبیں جو ہے نا وہ خالی کر لوں، اور وہ اس کی جیبیں خالی کر کے اور جو کچھ اس کا سامان وغیرہ پڑا ہے وہ اٹھا کے چلتا بنتا ہے. مجھے بتائیے ایک ہی واقعے سے کسی نے ہدایت لے لی ہے اور کسی نے گمراہی لے لی کہ نہیں؟ قرآن سے بھی اسی طرح کوئی ہدایت لیتا ہے، کوئی گمراہی لیتا ہے. یہ آپ کا اپنا ظرف ہے، آپ اسے ہدایت لیتے ہیں یا گمراہی لیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اس آدمی سے ایک آدمی نے تو چوری اور ڈاکہ اختیار کر کے اس کا مال چھین لیا اور دوسرے شخص نے نصیحت حاصل کر لی. تو یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھو ہدایت سب کو دی ہے. اب آپ کا ظرف ہے، چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، چاہیں تو اس سے نقصان اٹھائیں. اور وہ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں. فاسق کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے وعدے کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ وعدہ الست. آپ کو پتا ہے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لے کر بھیجا ہے. سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے یہ وعدہ کیا اللہ تمہارا رب ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتے اور کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا تھا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اللہ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا تھا؟ رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا تھا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا تھا. وہ حقوق اللہ بھی نہیں دیتے، حقوق العباد بھی نہیں دیتے، اور ایسے لوگ فساد، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی فاسق ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہی قرآن ہدایت نہیں دیتا. تو قرآن کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو نہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، نہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق. اور قرآن کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ فاسقوں کو. اور کس کو ہدایت دیتا ہے؟ متقین کو. تو قرآن بار بار آپ سے کہہ رہا ہے متقین جو اللہ سے تقوی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ قرآن اس کے لیے باعث ہدایت ہے. اور جو نہ اللہ کے حق دیتا ہے نہ بندوں کے حق دیتا ہے اور فاسق ہے، قرآن اس کو ہدایت بالکل نہیں دیتا. یہ سوچ لیجئے، میں نے متقین سے بننا ہے، میں نے فاسقین سے بننا ہے.
میرے لیے قرآن باعث ہدایت ہوگا یا باعث ہدایت نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں کہ قرآن ہمارے لیے باعث ہدایت نہ ہو، قرآن ہمارے لیے سر تا سر باعث ہدایت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کرا لے جن کے ساتھ تیرا سیدھا راستے کو ہم پا سکتے ہیں، جن کے ساتھ تیری ہدایت ہم حاصل کر سکتے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرو گے؟ تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. انسان کے پلے ہے کیا کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرے؟ انسان نہ اپنے پیدا ہونے پہ قادر، نہ اپنے مرنے پہ قادر. کیا خیال ہے ہم عالم ارواح میں تھے، آپ میں سے کسی کو یاد ہے وہ عالم ارواح میں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا عالم ارواح سے ہمیں کسی غریب کے گھر، کسی امیر کے گھر، کسی نیک کے گھر، کسی بد کے گھر، کسی عورت کی شکل میں، مرد کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا. ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. اور پھر اس دنیا میں رہنے کے بعد 100 چیزیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ یوں ہو جائے، یوں ہو جائے. کیا خیال ہماری مرضیاں پوری ہوتی ہیں؟ ہم زندہ رہنا چاہتے ہوتے ہیں، اللہ اپنے پاس بلا لے. ہم مرنا چاہتے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. کتنے کینسر کے مریض ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ موت دے دے، اللہ موت نہیں دیتا. ایسا ہی ہے نا، ہم نہ اپنی زندگی پہ قادر، نہ اپنے مرنے پہ قادر. اور پھر مرنے کے بعد کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے اللہ مرا تھا مرا ہی رہتا، مجھے دوبارہ کیوں زندہ کر دیا ہے؟ اللہ زبردستی دوبارہ زندہ کریں گے. نہ صرف زندہ کریں گے، حساب کتاب لیں گے، اور حساب کتاب لینے کے بعد دوزخ کے حوالے کر دیں گے. تو جو انسان نہ اپنی زندگی پہ قادر، نہ اپنے مرنے پہ قادر، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر اس کا دل چاہے گا میں نہ دوبارہ اٹھوں، اللہ تعالیٰ زبردستی کھڑا کر دیں گے. میری بات سنیں، اس آدمی کے پاس ہے کیا جو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ انسان کے پاس صرف ایک راستہ ہے. کون سا؟ اللہ کی عبادت کا، اللہ کی فرما برداری کا. اس کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھرے؟ اس کے پلے ہے کیا؟ یہی بات ہے یا نہیں؟ یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. تو تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے. مردہ سے کیا مراد ہے؟ کچھ بھی نہ تھے. اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا، پھر تمہیں اللہ اس دنیا سے موت دے کے، تم مرنا نہیں چاہتے ہوتے اللہ مار دیتا ہے. پھر تم دوبارہ جینا نہیں چاہتے ہوتے، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حشر کے دن کھڑا کرے گا اور تمہارا حساب کتاب لے گا. تو تم کس منہ سے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سارا کچھ پیدا کر دیا. اب کائنات کا خلیفہ کون ہے؟ انسان. کائنات کی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف مستوی ہو گیا تو ان کو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے کہنے لگے کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا پروگرام بتایا کہ میں زمین میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. انسان سے قبل اس زمین میں جن رہتے تھے اور بڑا خون خرابہ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، جنوں کے اندر تیزی زیادہ ہے. انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں انسان کے اندر کتنی گرمی ہے. تو جس کی پیدائش ہی آگ سے ہوئی ہو تو اس کے اندر کہیں زیادہ گرمی ہے. تو وہ لوگ زمین میں خون خرابہ کرتے رہتے تھے. فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو کہ خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ کیا جانتے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اللہ جانتے تھے کہ انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہوں گے جن کی نیکی ایسی ہوگی جو قیامت تک لوگوں کو فائدہ دیتی رہے گی. مثلاً انبیاء کی نیکی، مثلاً ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی. اللہ تعالیٰ ان پر قیامت تک اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجتا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ کو پتا تھا میرے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہوں گے جن کی خیر اور جن کی بھلائی کی لوگوں کی کثیر تعداد کو فائدہ دیتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور کہا مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو. انسان کو فرشتوں سے جو زائد چیز عطا کی گئی تھی
وہ زمین کی اشیاء کے نام، ان کے خواص اور ان خواص کے ساتھ اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تھا؟ زمین میں آباد کرنے کے لیے. لہٰذا انسان کو یہ علم دیا تھا کہ زمین کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا جو انسان کے استعمال میں آنی ہیں، وہ چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کے خواص کیا ہیں، ان سے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ چیز فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے، یہی سوال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا تھا کہ ان چیزوں کے نام تم بتا دو. تو چونکہ فرشتوں نے تو انسان کے تو فطرت میں یہ ڈالے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں رکھنا تھا، زمین پہ رکھنا تھا، ان کو تو یہ فطرت میں ودیت کیے گئے تھے. فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے. کہا خبر دو مجھے ان چیزوں کی اگر تم سچے ہو. وہ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اسی بات کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ تو نے چونکہ ہمیں بتایا نہیں، ہمیں علم نہیں. بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم ان کو ان ناموں کی خبر دے دو. تو جب انہوں نے ان کو ان ناموں کی خبر دے دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیبوں کو جانتا ہوں اور وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کے لیے، تو انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب کیا ہوا؟ جب اس امتحان میں فرشتے ناکام ہو گئے، اور وہ امتحان کیا تھا؟ ان چیزوں کے نام بتا دو جن چیزوں کے بارے میں آدم اور آدم کو کی اولاد کو بتایا گیا تھا. فرشتوں کو چونکہ وہ علم تھا ہی نہیں، فرشتے نہ بتا سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایسا کرو، آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا. ابلیس جنوں میں سے تھا. یہ قرآن مجید میں آتا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنوں میں سے تھا. اور اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں گلا ملا رہتا تھا، اور اسی کثرت عبادت کا اس کو تکبر بھی بہت تھا. اور اس کا خیال یہ تھا کہ شاید خلافت عرضی جو ہے وہ مجھے ملے گی. اب جب اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی دے دی حضرت آدم کو، یہ حسد اور بغض کے ساتھ جلنے بلنے لگ گیا، اور اس نے انکار کر دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اور ہم نے آدم سے کہا تو آباد ہو اور تیری بیوی جنت میں، اور اس میں سے تم کھلم کھلا کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر تم قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت آدم کو جنت میں جانے کا حکم دیا، اور انہی کی پسلی سے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا، اور ان کو کہہ دیا کہ تم جنت کی نعمتیں استعمال کرو جتنی کر سکتے ہو، جیسے کر سکتے ہو. ہاں ایک درخت، وہ گندم کا تھا، وہ انگور کا تھا، یا کسی اور چیز کا تھا، بس ایک درخت تھا. قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تم نے یہ کام بس نہیں کرنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس درخت سے اور ان کو جنت میں سے نکلوا دیا. اب کیا ہوا؟ شیطان جو تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خلیفہ بننے کی آس خود لگائے بیٹھا تھا، دل میں حسد اور بغض تھا حضرت آدم کے خلاف. اب اس نے دیکھا کہ انہی کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے، تو انہی کی وجہ سے میں اللہ کا مبغوض ہو گیا ہوں. اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم سے کو بہکایا. وہ چاہتا تھا حضرت آدم جنت سے نکل جائیں. اس نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ جس درخت سے تمہیں روکا گیا ہے یہ ہمیشگی کا درخت ہے، تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. اللہ نے تمہیں جنت میں ہمیشہ نہیں رکھنا. میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے ان باتوں کا علم ہے. تم اگر جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو. اور مدت تک بہکاتا رہا. حضرت آدم جو تھے بہکاوے میں آ گئے، جنت کا پھل کھا لیا، اور جو ہی جنت کا پھل کھایا
جنت کا لباس اتر گیا. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آواز دی, میں نے تمہیں اس سے روکا نہیں تھا, میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا, اور یہ تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی انہیں آسمان سے نیچے زمین پہ پھینک دیا گیا. اسی وقت آپ یوں سمجھے ادھر سے پھل کھایا ہے, ادھر سے جنت کا لباس اترا. حضرت آدم اور اماں حوا جنت کے پتوں سے اپنا سطر ڈانپنے لگ پڑے, اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پھینک دیا. اب زمین پہ وہ کہاں ملے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جو تھے وہ سری لنکا کی پہاڑیوں پر تھے, اور حضرت اماں حوا جو ہیں وہ جدہ میں گری, اور یہ لوگ آپس میں ملتے ملتے عرفات کے میدان میں آ کر ملے. باقی میں نے آپ کو بتایا قرآن کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ ساری تاریخ کی باتیں. بہرحال وہ مل گئے آپس میں اور عرفات کے میدان میں ملے. واللہ عالم. ہم نے کہہ دیا اترو, تمہارا ایک دوسرے کا دشمن ہے, تمہارے لیے زمین میں مستقل ٹھکانا ہے اور فائدہ ہے ایک وقت تک. تو حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. حضرت آدم اور اماں حوا ہر وقت روتے رہتے تھے, انہیں اپنے گناہ کا احساس تھا, ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزیاں اور زاریاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے, اور وہ کلمات یہ تھے, ربنا ظلمنا انفسنا. یہ کلمات حضرت ابراہیم دہراتے تو اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی توبہ جو تھی وہ قبول کر لی, اور توبہ قبول کر کے نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ انہیں بعد میں نبوت بھی عطا کر دی. ہم نے کہا تم اتر جاؤ, اس میں سے اتر جاؤ سب کے سب, تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے. اب یہ جو سارا واقعہ ہے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا اور ابلیس کا, اس سے 2-4 سبق ضرور اپنے سامنے رکھیں. سب سے پہلی بات, علم عبادت سے افضل ہے. ابلیس عبادت کرتا تھا جبکہ حضرت آدم کے پاس علم تھا. تو لہذا آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں نیکی کرنا جب چاہتے ہیں تو پہلے علم حاصل کیجیے, پہلے علم حاصل کیجیے. علم ہی آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے. علم عبادت کی سے افضل ہے, اور جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کر رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں. بلکہ میں نے حدیث بڑی خوبصورت پڑھی تھی, ایک شخص اپنے کپڑے بدلتا ہے, اپنا جوتا پہنتا ہے, اپنی دہلیز ابھی پار نہیں کرتا, علم کے لیے جانے کے لیے, اللہ اس کی مغفرت فرما دے. سمجھ آئی؟ یہاں آنا ہے اس نیت کو سامنے رکھ کر آئی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم سے بھی ایک غلطی ہو گئی, شیطان نے بھی ایک گناہ کر لیا. شیطان نے وہ گناہ کرنے کے بعد شیطان اس پر اکڑ گیا, اور اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیوں حکم دیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں؟ آدم مٹی سے ہے, میں آگ سے ہوں, میں آدم سے افضل ہوں. تو نے تو اللہ تعالیٰ مجھے حکم ہی درست نہیں دیا. تکبر کرنے لگ پڑا, اپنی غلطی پہ اکڑ گیا, اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس آدم کے پیچھے تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے, تو اب میں آدم سے اپنا غصہ نکالوں گا, بدلا لوں گا. ادھر دیکھیے دوسری طرف حضرت آدم سے غلطی ہوتی ہے, حضرت آدم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں, اللہ میں نے پھل کھا لیا, میں نے غلطی کر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. اب حضرت آدم اپنی غلطی کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ اپنی غلطی کی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نہ صرف توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ انہیں نبوت بھی عطا کرتے ہیں. جبکہ شیطان اپنی غلطی نہیں مانتا, اپنی غلطی کس کے سر تھوپتا ہے؟ اللہ کے سر تھوپ دیتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود بھی قیامت تک کے لیے حسد اور بغض اور انتقام کی آگ میں مبتلا ہے, اور یہ دنیا ہے اس کی, اور مرنے کے بعد دوزخ میں اپنے تمام پیروکاروں کے ساتھ جا داخل ہوگا. آپ نے سبق دیکھا, کیا سبق سیکھا؟ کہ جب انسان اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے, آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے, تو اللہ اپنی رحمت فرما دیتے ہیں, دل میں سکون آ جاتا ہے, اور دنیا اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور آخرت بھی اللہ کرے گا اس کے لیے
بابرکت ہوگی. لیکن جب انسان اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتا، اپنا گناہ دوسرے کی سر تھوپتا ہے، ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں نا، غلطی میری نہیں ہے، غلطی اگلے کی ہے، صحیح ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نہ صرف یہ کہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی، اور کیا ہوتا ہے؟ وہی انجام جو شیطان کا ہو. کتنا بڑا سبق ہے اگر انسان سیکھنا چاہے تو. انبیاء کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اور شیطان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا، اکڑ جانا، غلطی میری نہیں ہے، غلطی ساری دوسرے کی ہے. اس شیطان نے غلطی کس کے ذمہ لگا دی؟ اللہ کے ذمہ لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا انجام آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں حسد، بغض، انتقام کی آگ میں جل رہا ہے. کس سے حسد، بغض اور انتقام؟ انسان سے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے راندہ درگاہ قرار دے دیا تھا، میں اس سے اپنے بدلے نکالوں گا. تو یہ بدلے نکالنے جو ہوتے ہیں نا، یہ کس کا راستہ ہوتا ہے؟ شیطان کا. اور یہ دنیا میں بھی آگ اور آخرت میں بھی. کیا خیال ہے؟ آگ میں آخرت میں بھی آگ کہ آخرت میں کچھ اور؟ آخرت میں دوزخ کی آگ، دنیا میں حسد، بغض، کینے اور انتقام کی آگ. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے. اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور خاص مجھے سے ڈرو. اب جی یہاں جو زندگی کی بنیادی حقیقتیں ہیں وہ واضح کر دی گئیں. آپ کو بتا دیا گیا آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا. کیوں بھیجا گیا تھا آپ کو؟ اپنی عبادت کے لیے. اور آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. اور آپ کا اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت. آپ نے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر. آپ اس کائنات کے وارث ہیں، اس زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اور یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آپ نے بچنا ہے. اور کس مقام کو حاصل کرنا ہے؟ جنت کو. اور اس سلسلے میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گی. ٹھیک ہے؟ تو اب ذکر شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل جو ہے اس کا لغوی مطلب ہے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا لغوی معنی ہے اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل آپ کو پتا ہے حضرت حاجرہ کے بیٹے ہیں، اور وہ رہے مکہ میں. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے جو سارے کے سارے مکے میں رہے، اور انہی کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ رہے ہیں مکہ میں. جبکہ حضرت سارہ سے آپ کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. یہ 12 بھائی ہیں، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور تم خاص مجھے سے ڈرو. اب انہی بنی اسرائیل کی آپ کو پتا ہے حضرت یوسف کے زمانے، حضرت یوسف کی مصر میں حکومت تھی. حضرت یوسف نے ہی حضرت یعقوب کو ان کے پورے خاندان سمیت مصر بلا لیا تھا. اسی مصر میں یہ خاندان ہی گزارتا رہا، یہاں تک کہ کچھ صدیاں گزرنے کے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ فرعون کا غلام بن چکا تھا. پھر اسی فرعون کے غلامی کی صورت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور پھر فرعون کو غرق کر دیا. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو پر بہت سی نعمتیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں اسی قوم پر تھیں. تو اللہ تعالیٰ انہی سے خطاب کر رہے ہیں. اور خطاب کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مدینہ میں یہود کی بہت سی آبادی تھی. یہود کے 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر مدینہ کے اندر رہتے تھے. تو اسی لیے اس صورت میں
انہیں خطاب کیا گیا ہے، اے بنی اسرائیل میرے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا؟ تم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر کاربند رہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور خاص طور پر اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ تھا۔ اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، میں اپنی نعمتیں تم پر کرتا رہوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خاص مجھے سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، کہ میں نے کیا نازل کیا ہے، قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پر ایمان لاؤ، میرے نبی کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لاؤ، اور تم اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بن جانا، تم اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بن جانا، کیونکہ تمہیں تو اپنی تورات میں دی گئی بشارتوں کی وجہ سے اسی نبی کا انتظار تھا، تو تم اس نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو، سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بننا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ نہ اٹھا لینا، اور خاص مجھ سے تم ڈرتے رہنا، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو اب ہوا کیا کہ یہود جو تھے یہ تقریباً 2.5 صدیوں سے مدینے میں رہ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، تورات کی ان پیشین گوئیوں کی وجہ سے جو کہ تورات میں اور انجیل میں موجود تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو حدیث میں آتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں میرا باپ اور میرا چچا، یہ اصل میں ان کے باپ اور چچا جو تھے یہ خود بھی یہودی خاندان سے تھی، بعد میں مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی ہیں، تو ان کے وہ کہتی ہیں کہ میرا باپ حییش بن اخطب اور اس کا بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت کیا اگلے دن ان کے پاس گئے، اور کہتی ہیں واپس شام کو آئے تو منہ لٹکا ہوا تھا، دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں سن رہی تھی۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہا تھا یہ وہی نبی ہے؟ ہاں وہی، بالکل وہی نبی ہے۔ پھر تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ہم سراسر دشمنی کریں گے، جب تک جان میں جان ہے ان کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے۔ تو یہ انداز تھا کن کا؟ یہود کا۔ اور یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تم جب یہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہود جو تھے ان پر ایمان نہ لائے، اور ایمان نہ لانے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، صرف یہ وجہ تھی۔ یہود اصل میں چونکہ ان کی قوم میں سے تقریباً 4000 نبی آ چکے تھے بنی اسرائیل کے اندر سے، حضرت یعقوب کے بعد تمام انبیاء حضرت یعقوب ہی کی نسل سے آئے ہیں، 4000 انبیاء۔ اس لیے بنی اسرائیل کو بڑا مان تھا، بڑا تکبر تھا، نسلی تفاخر تھا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو جب وہ نبی بنی اسماعیل میں سے آ گیا تو انہوں نے ان کو حقیر جانا، تکبر کیا، اور اسی تکبر کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ کی، اور نہ صرف تکبر کیا بلکہ ان کا انکار کیا، بلکہ ان کے خلاف کفار مکہ کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کفار مکہ کے ساتھ مل کر سازشیں کی، جنگیں کی، جنگ کا الاؤ روشن کیا۔ تمام جنگوں میں یہود کا کردار جو تھا بالکل واضح تھا، بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بنتے، آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اور تم نہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو کہ یہ نبی وہی ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود کو ہدایات دی جا رہی ہیں، یہود کی جو تھی شریعت اس میں بھی نماز لازم تھی، زکوٰۃ لازم تھی، اور لیکن ان کی نماز میں رکوع نہ تھا، تو ان کو حکم دیا کہ تم رکوع کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اور تم صبر کے ساتھ مدد مانگو اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک یہ تو بہت بڑی ہے، ہاں اللہ سے ڈرنے والوں پر نماز بڑی نہیں ہے۔ یہودی کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے پہ چلو گے، مشکلات پیش آئیں گی، تو تم کون سی چیزیں تمہارا سہارا بنے گی؟ نماز اور صبر۔ کیا ہم بھی مشکلات میں نماز کو اپنا سہارا بناتے؟ کیا کرتے؟ ہم تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے،
کیا خیال ہے؟ یہ دونوں چیزیں صبر کے منافی ہیں. اسی وقت اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے، دعا کیجیے اللہ سے، نماز پڑھیے، سجدے میں سر جھکا دیجیے اور سجدے میں اللہ سے گر کر اللہ سے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکل پیش آتی نماز پڑھا کرتے تھے. اور نمبر 2 صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے، رونا پیٹنا صبر کے منافی ہوتا ہے. آنکھ سے انسان روئے اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اونچی آواز سے ناشکری کے کلمات کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے سخت ناپسند ہے. تو رونا پیٹنا ویسے بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. حل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جائیے، عاجزی کریے، اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے دعا کیجیے، نماز پڑھیے اور ساتھ ہی صبر کیجیے. جب اللہ آپ کی مدد کرے گا تو پھر ہی آپ کی مشکل ٹلے گی. تیسری تو کوئی صورت نہیں ہے. وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نماز واقعی ایک بڑی بھاری چیز ہے. ہاں ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے واقعی نماز مشکل نہیں ہے. سوچئے ذرا، ہمارے لیے نماز مشکل ہے؟ بولے ذرا. نہیں کہ ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ آپ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کا قیامت پہ ایمان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے نماز ہلکی ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے نماز ہلکی ہے. اللہ نماز کو ہمارے دل کا سرور بنا دے، اللہ نماز کو ہمارے دل کی ٹھنڈک بنا دے. مصیبت میں ہمیں اس سے فائدہ، اسے اپنا سہارا بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ نماز کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکل میں ہوتے حضرت بلال سے کہتے، بلال ہمیں نماز کے ساتھ سکون عطا کرو. کیا مطلب ہوتا تھا؟ اذان دو، اذان کے بعد نماز پڑھیں گے، نماز میں سکون مل جائے گا. اصل میں ہوتا یوں ہے، جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو دنیاوی تکلیفوں کی حقیقت کم ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو یہ طریقہ ہے مشکلات میں سہارا ڈھونڈنے کا، نماز اور صبر. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح